بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا ہے جی، کیا بیوی اپنے والدین کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کر سکتی ہے؟ اپنے پیسوں سے کر سکتی ہے، اپنے ابا اپنے شوہر کے پیسوں سے نہیں خرچ کر سکتی ان کی اجازت کے بغیر۔ اپنے پیسے جس کو چاہے دے بھائی۔ کیا وراثت میں غیر مسلم بھائی کو حصہ دیا جائے گا؟ نہیں، وراثت میں نہ مسلم غیر مسلم کا وارث بنتا ہے، نہ غیر مسلم مسلم کا وارث بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے غیر مسلم خاندان میں اسلام قبول کر لیا، تو اب اسے بھی وراثت نہیں ملے گی اپنے بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے تو اسے مسلمان کی وراثت نہیں ملے گی۔ تو مسلمان غیر مسلم ایک دوسرے کی وراثت میں شریک نہیں ہوتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی نا مرد کو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی، یہودی یا عیسائی عورت سے کسی مسلمان مرد نے نکاح کر لیا تو نکاح ویلڈ ہے، اس کے وہی حقوق ہیں جو مسلمان بیوی کے ہیں، لیکن موت کے بعد اس کو وراثت نہیں ملتی۔ تو اس لیے وراثت کے بارے میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھ لیں، نہ مسلم کو غیر مسلم سے وراثت ملے گی، نہ غیر مسلم کو مسلم سے وراثت ملے گی۔ اگر شوہر نے کہا تم آزاد ہو تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ دیکھیں، آزاد کا لفظ ہمارے عرف میں مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ میری طرف سے تم آزاد ہو، میرے نکاح سے تم آزاد ہو۔ اگر یوں کہہ دیا میرے نکاح سے تم آزاد ہو پھر تو صریح طلاق ہے یہ۔ مجھ سے تم آزاد ہو، تو یہ وہ الفاظ ہیں جن میں جو ہے نا اپنے آپ سے آزاد کیا جا رہا ہے، تو یہ صریح طلاق کے حکم میں ہوں گے۔ ویسے ہی کہہ دیا تم آزاد ہو تو پھر اس میں شوہر کی نیت پوچھی جائے گی کہ آپ کی نیت کیا تھی۔ یہ مسئلہ میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، آپ میرے اس کلپ پہ اکتفا کرنے کے بجائے جو میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے وہ والا کلپ دوبارہ دیکھ لیں، جس میں لفظ آزاد کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ تو آپ نیٹ پہ لکھیں گے تم آزاد ہو یا آزاد کے لفظ سے طلاق کا حکم، مفتی طارق مسعود، ایسے لکھیں گے پورا کلپ آ جائے گا، اس میں میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح سے طلاق دے تو خود سے فوراً فیصلہ نہ کر لیں، بلکہ کسی ماہر مفتی سے رجوع کریں۔ اور جو آپ نے پوچھا ہے تم آزاد ہو کہہ دیا، تو اس سے نیت کے بغیر یا قرینے کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ قرینہ کا مطلب بیوی نے کہا تم مجھے آزاد کر دو، یعنی طلاق دے دو، بیوی نے یوں کہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے تم آزاد ہو، تو یہاں تو پتہ چل رہا ہے آپ کی نیت طلاق ہی کی ہے۔ لیکن اگر ایسا واضح قرینہ نہ ہو تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شوہر سے پوچھا جائے گا تمہاری نیت کیا تھی، کیا چاہتے تھے تم؟ کیا کسی فقہی مسئلے پر اجماع کے بعد اختلاف ممکن ہے؟ نہیں۔ جب بھی کسی مسئلے پر امت کے علماء فقہا کا اتفاق ہو جائے تو وہ اب دلیل قطعی بن جاتا ہے، اس کے بعد کسی کے لیے اس سے اختلاف کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجماع کی حجیت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مومنین کے راستے کے علاوہ کسی راستے کو فالو کرے گا تو ہم اسے گمراہ کر دیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو جہاں جا رہا ہے جانے دیں گے، یعنی یہ گمراہی کے معنی میں ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں ڈال دیں گے بالآخر۔ تو اللہ نے اہل ایمان کے راستے کو بتایا، یعنی ظاہر ہے اہل ایمان سے مراد تمام اہل ایمان، تو جو بھی تمام اہل ایمان میں جو اہل حق ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو گمراہ فرقے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ان مومنین سے کامل مومن مراد ہے۔ تو جب بھی یہ لوگ کسی بات پہ جمع ہو جائیں گے، ظاہر ہے ان کے علماء صلحاء کا اجماع مراد ہے، عوام کا اجماع مراد نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں اس سے انحراف کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ کسی بھی زمانے میں جمع نہیں ہو سکتی امت گمراہی پہ۔ تو کوئی بھی ایسا زمانہ آ گیا جس میں اختلافی مسئلہ تھا لیکن سب کا اتفاق ہو گیا اس پہ، تو اب وہ چینجیبل نہیں ہے، اب اس میں اختلاف کی اجازت نہیں ہے، چاہے ماضی میں اختلاف رہا ہو۔ لیکن جب کسی بھی زمانے میں، کیونکہ اگر ہم مان لیں گے نا یہ اتفاق ہوا ہے اور یہ مسئلہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کا مطلب امت گمراہی پہ جمع ہو گئی۔ تو اس لیے جب بھی کسی مسئلے پر ایک دفعہ اتفاق ہو جائے تو اب اس سے اختلاف کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہے، وہ قطعیت کے حکم میں آ گیا ہے۔ کیا حالت حیض میں عورت کا درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ جی، پڑھ سکتی ہے، صرف اور صرف قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنی زندگی میں ساری جائیداد وقف کر دی ہو تو ورثہ کا حق ختم ہو جائے گا؟ جی،
ورثہ کا حق ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا اچھا کام نہیں ہے، وارثوں کو محروم رکھنا، خاص طور پہ اگر وہ غریب مسکین ہے۔ تو وقف کر دی تو وقف میں اس کی ملکیت سے بھی چیز نکل جاتی ہے اور وہ اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اب وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ ویسے تو اللہ ہر چیز کا مالک ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اب وہ اللہ کی ملکیت میں ہے، اب جس مد میں وقف کیا وہ اسی میں استعمال ہوگی۔ کیا جنازے کی نماز کے بعد میت کے لیے اجتماعی دعا بدعت ہے؟ جی ہاں، یہ ثابت نہیں ہے۔ عبادات توقیفی ہوتی ہیں، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کی ہے، ہمیں اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے۔ تو جنازہ بذات خود ایک دعا ہی ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی دعا پڑھتے تھے نماز کے اندر، بس اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ اٹھواتے تھے اور دفن کرتے تھے۔ ہاں، دفن کرنے کے بعد پھر قبر پہ دعا مانگنے کی ترغیب ہے، تو جہاں ہے وہاں مانگنی چاہیے، جہاں نہیں ہے تو وہاں شریعت نے بتا دی ہے کہ یہ ہے دعا کا موقع، تو آپ نے اس موقع پہ مانگ لی، بس کافی ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اسی طرح کیا کرتے تھے کہ نماز جنازہ پڑھ کے جب سلام پھیرا تو بس ختم، میت کو دفنائیں اور قبر کے بعد میں دفنانے کے بعد پھر دعا مانگ لیں۔ تو جو کام نہیں کیا ان لوگوں نے، تو ہم کیوں ایڈیشن کریں اپنی طرف سے عبادات میں؟ کیا عورت اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ پردہ کرے گی؟ جی بالکل، بہنوئی سے پردہ فرض ہے، نامحرم ہے۔ اگر کسی نے سجدہ سہو بھول کر سلام پھیر دیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، سلام پھیر دیا تو جیسے یاد آیا فوراً سجدہ کر لے، 2 سجدے کرنے کے بعد اتحیات درود شریف پڑھ کے اور دعا پڑھ کے دوبارہ سلام پھیر دے۔ ہاں، اگر بات یعنی مسجد سے جب تک نہیں نکلا نا تو بھی اجازت ہے، البتہ بات چیت شروع کر دی یا مسجد سے باہر چلا گیا تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر معذور شخص ویل چیئر پہ کیا معذور شخص ویل چیئر پہ طواف کر سکتا ہے؟ جی، مجبوری میں جائز ہے، اگر اس کے لیے چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ کیا عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر حج پر جانا جائز ہے؟ اگر فرض حج ہے اور عورت کے لیے محرم کا انتظام بھی ہو گیا ہے تو پھر تو عورت کے لیے شوہر کی پرمیشن کے بغیر بھی جانا جائز ہے۔ ادروائز اگر نفلی حج ہے یا حج تو فرض ہے لیکن محرم کا انتظام نہیں ہے تو پھر ویسے ہی جائز نہیں ہے، شوہر اجازت دے تو بھی جائز نہیں ہے جانا، اور شوہر کی اجازت کے بغیر تو اور بھی زیادہ ناجائز ہو جائے گا۔ کیا شوہر اپنی بیوی کو زبردستی خلا پر مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں، خلا ایگریمنٹ ہے میاں بیوی کے درمیان، کہ بیوی کہتی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور میرا مہر واپس لے لیں، تو ایگریمنٹ کے لیے ضروری ہے دونوں راضی ہوں، اور ایگریمنٹ پہ کسی کو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، تو مرد بیوی کو خلا پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اور یہ 2 نمبری بھی ہے کہ آپ چھوڑنا چاہتے ہو تو آپ چھوڑ دو اور اس کا مہر دے دو، لیکن اس کو خلا پہ مجبور اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ مہر نہ دینا پڑے، تو یہ تو ظلم ہے۔ قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے کہ جب تم عورت کو چھوڑو تو اس کا حق کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور آتے ہی تم احداہن قنطارا، سونے کے پہاڑ بھی دیے ہوں تو بھی کچھ بھی نہیں رکھ سکتے، وہ سب اسی کا ہو گیا۔ البتہ خلا میں چونکہ طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، تو شوہر تو نہیں چھوڑنا چاہتا، عورت کہتی ہے مجھے چھوڑو، تو پھر مرد یہ آفر کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں اس شرط پہ تمہیں چھوڑوں گا کہ تم میرا مہر واپس کرو، تو یہاں مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر قرآن نے اجازت دی ہے کہ مہر واپس لے سکتے ہو، تو اس لیے اس پہ مجبور عورت کو نہیں کیا جا سکتا۔